سورہ البقرہ جی آیت نمبر 11 سے ہم شروع کریں گے. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو در حقیقت اصلاح کرنے والے ہیں، آپ ہماری اصلاح کی کوششوں کو فساد کہہ رہے ہیں. مدینے والے اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے حلیف تھے اور یہودی تھے. نسلی یہودی نہیں، علمی یہودی تھے، انہی کی شریعت کو فالو کرتے تھے، انہی کے حلیف تھے، اور یہ صدیوں سے تھے. مدینے والوں میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ پچھلے دین پر رہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے رہنے والے تھے، لیکن دیکھیں آپ وہ 9 ہجری میں جا کے مسلمان ہوئے. تو یہ جو لوگ، یعنی باپ مسلمان ہو گیا اور بیٹا جو ہے وہ یا تو منافق ہے، یعنی نام کا مسلمان ہو گیا ہے گھر میں ماحول کو درست رکھنے کے لیے، یا پھر سابقہ دین پر ہے. آپس میں ان کے تعلقات جو تھے وہ یہود کے ساتھ وہ اسی طرح تھے، لین دین تھا، دوستیاں تھیں، بچپن اکٹھا گزرا تھا، غیر ہے. اب اسلام ان سے یہ تقاضا کرتا تھا کہ ان سے بالکل کٹ جائیں گے، ان کو دشمن سمجھیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہ رکھیں، دل کی مودت ختم کر دے. وہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے. اچھا وہ جاتے وہ کہتے ہیں ہم تو یہود کو بھی سمجھاتے ہیں، یہ جو منافق تھے جا کے ان سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایمان لے آؤ اور تمہارا کوئی رستہ نہیں ہے، فلاں ہے ڈھینگ ہے. یہود کی طرف سے یہی پیشکش لے کر آئے تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بنی اسماعیل کا رسول کہیں تو ہم ان پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں لیکن بنی اسرائیل کی طرف، اور ان کی شریعت کا اتباع نہیں کرتے، ہم رسول مانتے ہیں، ان پر ایمان ہمارا اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ان پر اگر ہم ایمان نہ رکھیں تو پھر ظاہر ہے ایک نبی کا انکار بھی سارے نبیوں کا انکار ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہم سے اپنی شریعت پر عمل کا تقاضا نہ کریں، ہمیں شریعت موسوی پر ہی رہنے دیں، یہ بنی اسماعیل کے رسول بن جائیں جس طرح موسیٰ بنی اسرائیل کے رسول تھے، ہمارا اور ان کا جھگڑا ہی کوئی نہیں. یہ پیشکش وہ لے کر آئے تھے. آپ ان سے بات کریں، بات چلائیں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہم سے بحیثیت ساری دنیا کے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے، بنی اسماعیل کے لیے نہیں بھیجا، عربوں کے لیے نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، کسی خاص قوم کی طرف نہیں، پوری نوع انسانیت کی طرف آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ اس میں تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ مل جائے اور حضور اپنے آپ کو بنی اسماعیل کا رسول کہلوانے پر تیار ہو جائیں. یہ نیگوسیشن چل رہی تھی جس میں ان سے کہا جا رہا تھا کہ دیکھ، اچھا ہوتا یہ تھا کہ وہ پیشکش لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آگے بات آئے گی
اللہ پاک نے کہا کہ آپ ان کو دو ٹوک جواب دے دیں. تو یہ وہاں سے اٹھ کر مسلمانوں میں جا کے کہتے کہ دیکھیں یار ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہو جائے، پیچ اپ ہو جائے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، خون نہ بہے. یہ بھی نیک لوگ ہیں، تم دیکھتے ہو ان میں بڑے بڑے راہب ہیں، بڑے بڑے فلاں ہیں اور بڑے دیالو لوگ ہیں. اور یہ مسلمان بھی، ہم لوگ بھی اچھے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں جنگ نہ ہو آپس میں. وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ مسلمان نہ خواہ مخواہ ایسے ہی بس سختی پہ ہی آئے ہوئے ہیں اور اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ بات مانتے نہیں ہیں. ہم مسلمانوں میں وسوسے، اس کو کہا گیا کہ لا تفسدوا فی الارض، فساد مت پھیلاؤ. مسلمانوں کے اندر تم یہ پروپیگنڈا مت کرو. تو کہتے نہیں جی ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں قومیں، دونوں مذاہب جو ہے وہ بقائے بامی پر تیار ہو جائیں اور جنگ کے بغیر رہیں. الا انہم هم المفسدون، خبردار یہی وہ مفسد ہیں لیکن لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے کہ وہ کر کیا رہے ہیں وہ لوگ کسی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح الناس ایمان لائیں، یعنی صحابہ ایمان لائیں. دیکھیے صحابہ کا جو ایمان ہے وہ قیامت تک کے لیے ایک کسوٹی ہے، پیمانہ ہے. یعنی جس سے بھی طلب کیا جائے گا وہ وہی ایمان. ہم بھی تو جب نماز پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں تو کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اور اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. تو اس میں ہم کسی آرٹیکل کا اضافہ نہیں کر سکتے. جس پر صحابہ کا ایمان تھا اور جس ایمان کے ساتھ وہ اللہ کی رضا کا انہوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور جس کی بنیاد پر وہ جنت میں گئے، وہی جنت کا رستہ ہے. اور اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، دیکھیے اس کا جواب کیا دیا ہے اللہ پاک نے اسی پارے کے آخر میں جا کے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے مسلمانوں جس طرح تم ایمان لائے ہو اس طرح اگر یہ ایمان لائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہدایت پا گئے. اور اگر کنڈیشنل ہے ایمان کہ جی ہم آپ کو بنی اسماعیل کا رسول مانتے ہیں لیکن ہم آپ کو اپنے لیے بنی اسرائیل کا رسول نہیں مانتے، پھر یہ گمراہ. تو قیامت تک یہ آیت ویلڈ رہے گی کہ ہر پیدا ہونے والا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْ، ہندوستان والے بھی اگر اسی طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. یہ بہت بڑا اعزاز تھا صحابہ کے لیے کہ ان کے ایمان کو مثال بنا کر اللہ کہتے ایسا ایمان اس کا نام. یعنی بنگلہ دیش والے، ہندوستان والوں، چائنا والوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اچھا اس میں سارے فتنوں کا رستہ بند کر دیا. یعنی ایمانیات میں ہم غلام احمد قادیانی کو نہیں ڈال سکتے اس لیے کہ صحابہ غلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں لائے. بات کی سمجھ لے. کوئی بھی آئندہ آنے والا دعوی نبوت کرتا ہے تو اس کی نبوت پر ایمان لا کر جنت، جیسے وہ غلام احمد کہتا تھا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو وہی جنت میں جائے گا. اللہ نے طے کر دیا ہے کہ ابو بکر کے ایمان جیسا ایمان لاؤ گے. ابو بکر کے ایمان میں صرف آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی رسول نہیں. تو رستہ بند کر دیا ہے صحابہ کو معیار بنا کر کہ بعد میں آنے والوں کی طرف سے جتنے مرضی ہے نیک لوگ ہوں اور وہ دعوی نبوت کریں، لیکن جیسا صحابہ کا ایمان تھا بس وہی آخری فائنل سیگا ہے. اس کے بعد اور کوئی فارم پرنٹ نہیں ہوا کہ جس میں چینجز کی گئی ہوں، کوئی تفصیلات تبدیل کی گئی. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ایمان لے آئیں ان کی طرح جو جس طرح بے وقوف ایمان لائیں سفہاء. اچھا یہ وہ سمجھتے تھے کہ اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دینا، مجرد ایک ہی کشتی پر سوار ہو جانا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. یعنی باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں نے تم سے زیادہ زمانہ دیکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن ابی اپنے بیٹے عبداللہ کو سمجھاتا ہے کہ میں نے تم سے زیادہ زمانہ دیکھا ہوا ہے، یہ اسلام 4 دن کی بہار ہے، بس دیکھو تم ان کو مٹا دیں گے، یا تو یہودی مٹا دیں گے نہیں تو عرب ان کو مٹا دیں گے. تم ٹوٹلی اپنا سارا سرمایہ اس میں انویسٹ مت کرو، 2-4 شیئر یہود کے ساتھ بھی خرید لو، ان کے ساتھ اپنی دوستیوں کو منقطع مت کرو، اس لیے کہ وہ صدیوں سے ہیں اور یہ 4 دن کا دین ہے اور ان کو لوگ مٹا دیں گے. یا تربصون بکم الدوائر، سورہ توبہ نے کہا
کہ یہ تو تم پر برے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی قوم ان پر چڑھ کر آئے، انہیں مٹائے اور ہماری جان چھوٹے. اور یہ جو زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں یہ ٹیکس سمجھ کر، جگہ ٹیکس سمجھ کر بھتہ دے رہے ہیں یہ اپنی طرف سے کہ یار 4 دن پھنس گئے ہم ان کے آگے، انہوں نے ہم پر قبضہ کر لیا، بس کوئی قوم اٹھے گی ان کو مٹا دے گی، مار جان. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی جنگل کی آگ کی طرح ارتداد پھیلا ہے، بستیوں کی بستیاں مرتد ہوئی. یہ وہ لوگ تھے یتربصون بکم الدوائر، جو کہتے ہیں یار یہ نبی گیا تو دین بھی چلا جائے. جب غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ شہید ہو گئے، جبکہ آپ لاشوں میں کے نیچے دفن تھے، آپ ایک گڑھے میں گر گئے جس کی وجہ سے آپ کو پھر وہ چک بھی پڑ گئی، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ بن گیا، اور اس آپ کے اوپر لاشیں آ گئیں. تو ایک دوسرے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. ان کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. تو جب دیکھا کافروں نے تو انہوں نے شور کر دیا کہ یہ لو، یہ محمد شہید ہو گئے، یہ مار دیا ہم نے، جی ختم کر دیا. اب یہ بات مشہور ہوتے ہی کچھ صحابہ تو بالکل ہی ان کا ہمت جواب دے گی کہ جن کے لیے لڑ رہے تھے ہم وہی نہیں رہے تو ہم نے کیا لڑنا. وہ چھوڑ چھاڑ کے مار کا نکل پڑے وہاں سے. انہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. کچھ نے کہا کہ جی اب جی کے کیا کرنا ہے، جب حضور ہی نہیں رہے تو ہم نے کیا، یعنی وہ خودکش مشن پر لگ کہ ٹکراؤ اور مر جاؤ. اتنی دیر میں وہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمیوں میں دیکھ لیا، اس نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ زندہ ہیں. تو وہ مطلب اب اس پہ جب تبصرہ کیا اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں تو بڑا بہترین تبصرہ کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی جو ہیں یہ تمہیں میری دعوت دینے آئے تھے، میری طرف بلانے آئے تھے، مجھ پر ایمان لانے کے لیے تمہیں انہوں نے دعوت دی تھی. انہوں نے خود تو خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا. انہوں نے تم سے یہ کب کہا تھا کہ کبھی نہیں مروں گا، میں ہمیشہ تمہارے اندر رہوں گا. وما محمد الا رسول، محمد رسول ہی تو ہے نا، خدا تو نہیں ہے کہ مریں گے نہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے مرنے والے بھی رسول تھے، ان سے پہلے کئی رسول گزر گئے. آفا ام ماتا، تو کیا اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو پلٹ کر مرتد ہو جاؤ گے. تمہارا ایمان صرف ان کی زندگی تک ہے، تمہیں مومن رکھنے کے لیے مجھے ہمیشہ ان کو زندہ رکھنا پڑے گا، یا تم زندہ اور دائم خدا پر ایمان لائے ہو. تو ان کو بتا دیا کہ حضور تمہارے اندر ہمیشہ نہیں رہیں گے، دوسرے رسولوں کی طرح چلے جائیں گے، اور تم نے مومن رہنا ہے، ان کی رسالت پر بھی ایمان رکھنا ہے، میری توحید پر بھی ایمان رکھنا. یہی ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سمجھا، آپ کو خبر ملی کہ حضور کا وصال ہو گیا، آپ دوڑتے ہوئے یار، آپ نے دیکھا حضور کی حالت، تو آپ نے سمجھا کہ حضور معراج پر گئے ہیں جس طرح روحانی معراج ہوتی کہ بدن یہیں روح گئی اور واپس آ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ یہ فوت ہو گیا میں تو گردن اڑا دوں گا اس کی. خبردار. سارے چپ کر کے بیٹھ گئے. وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ جب آئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی، آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور آپ نے کہا کہ اللہ آپ پر 2 موتیں کبھی زندہ نہیں جمع نہیں کرے گا. یعنی اب آپ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد آپ دوبارہ زندہ ہو کے پھر فوت نہیں ہوں گے. اس کے بعد آپ کو خبر پہنچی تھی کہ عمر یہ کر رہے ہیں، عمر یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ نہیں دی. یہ بات کہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ، اور پھر آپ نے فرمایا وما محمد الا رسول، بلکہ پہلے آپ نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جو محمد کی عبادت کرتے تھے وہ جان لیں کہ محمد مر گئے. من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، کوئی شک نہیں ہے مر گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی بندگی کرتے تھے وہ جان لیں کہ اللہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا. اس کے بعد پھر آپ نے یہ آیت پڑھی
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے نہیں، گر گئے. اور صحابہ کہتے ہیں ایسے پتہ چلا یہ آیتیں آج نازل ہوئی ہیں اسی موقع کے لیے، اور اس دن مدینے میں سب کی زبان پر یہی آیت تھی. یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایمان کا پہاڑ کس موقع پر امت کو سنبھالا انہوں نے. تو جو ہی حضور کا وصال ہوا وہ ارتداد پھیل گیا. یہ لوگ جو انتظار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سسٹم، کوئی فوج، کوئی پولیس تو بنائی نہیں تھی نا. آپ تو پیغمبر کی حیثیت سے جو حکم دیتے تھے لوگ مانتے تھے. حضور کے حکم میں کبھی بھی سنت، مؤکدہ، غیر مؤکدہ اور فرض اور واجب اور مستحب نہیں تھا. حضور جو حکم دیتے تھے ان کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلتا تھا وہ فرض ہی ہوتا تھا. جو سنتے تھے وہ بجا لاتے تھے. کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ فرض ہے جو آپ نے کہا ہے، جو حکم دے رہے ہیں یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے. جو نبی نے کہا ہے فاسمعوا واطیعوا، سنو اور عمل کرو. یہ بعد میں فقہا نے طے کیا ہے بیٹھ کے صدیوں بعد کہ یہ حکم ہے، اس میں سختی اتنی نہیں ہے. حضور نے حکم دیا ہے لیکن نہ کرنے والے پر کوئی سختی نہیں کی، کوئی کوڑے نہیں مروائے. تو انہوں نے کہا کہ اتنا سخت نہیں. اور یہ والے پر تو حضور نے کہا کہ اس کو زندہ جلا دے اور اس کو یہ کر دیں، دھمکی دی ہے، لہذا یہ تو بالکل واجب لگتا ہے. انہوں نے بیٹھ کے احکامات کی تقسیم کی ہے. اس لیے کہ مسلمان ایک درجے کے نہیں ہوتے. یعنی کوئی بھی لوگ کسی زمانے میں بھی ایک درجہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ، یہ خاص یہ 2% لوگ ہوتے. اس میں پھر نچلے طبقے کے بھی لوگ. صحابہ میں بھی 14 طبقات ہیں، 14 قسم کے صحابہ ہیں. تو وہ بھی سب برابر نہیں ہیں. نیچے پھر تابعین ہے، تبع تابعین، سب کے لیے قانون سازی کی نا. جب فقہا بیٹھے تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سامنے نہیں رکھا. انہوں نے رکھا کہ کتنا کچھ عمل کر کے بندہ مسلمان رہ سکتا ہے. لیکن بندہ ایک وہ ہلتا جلتا نہیں، اس کی آنکھیں بس چپکتی ہیں، سانس اس کی چل رہی ہے تو وہ بھی انسان ہی ہے یار. اور ایک وہ جو 100 میٹر کی دوڑ میں دوڑ رہا ہے اور وزن اٹھا رہا ہے وہ بھی انسان. تو ڈاکٹر طے کرتے ہیں کہ یہ بندہ اب دفنانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. جب تک وہ چلتی رہتی ہے سانس کی کہ زندہ ہے، انسان ہے، زندہ، دفنانا نہیں. یہ معاملہ ایمان کا بھی ہے. آپ سارے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے نہیں رکھ سکتے کہ یہ مسلمان ہیں ان کو رکھنا ہے اور باقی سب کو دفنانا ہے. آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ کس حد تک بندہ مسلمان رہ سکتا ہے اور یہاں سے باہر نکلتا ہے. یہ ذرا سی غلطی دیکھی آپ، ایک بندے کے اندر ایک غلطی دیکھ کر اس کو کافر قرار دے رہے ہیں اور 99 مسلمانیاں دے کر اس کو مسلمان قرار نہیں دے رہے. یہ تو ظلم ہے سیدھا سیدھا. یعنی اس کے آپ کے نزدیک مومن کے ایمان کی قیمت ہی کوئی نہیں. ویلو دیکھا اور اٹھا کے پھینک دے. دیکھیں ایک ہوتی ہے نا گاجر مولی ہے، اس میں کوئی ذرا سا کالا داغ آ گیا تو آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، قیمتی چیز نہیں ہے. ایک ہے سیب کے اندر آپ کو داغ نظر آتا ہے، آپ چھری پکڑتے ہیں، اس کو کھرچتے ہیں اور اس میں سے جتنا بھی سفید بچ جاتا ہے وہ آپ کھا لیتے ہیں اور کالا نکالتے ہیں اس میں سے. قیمتی چیز ہے. مومن کے اندر اسی طرح جتنا عیب ہے اتنا بیان کرو، باقی کو قبول کرو اس کے. تو اس لیے فقہا کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ یہ طے کریں کہ بھئی یہ کرنے والا فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ کافر ہے. اس لیے پھر تعین کیا گیا ان کا کہ بھئی یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنن ہے، مستحبات ہیں، یہ مباح ہے، یہ کر سکتے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لیں کہ سارا خرچہ ایک ہی کشتی پر سوار ہو جائیں، کل کلاں یہ اگر مٹ گئے تو ہم کون سا منہ لے کر واپس جائیں گے یہودیوں کے پاس. جب غزوہ احزاب ہوا 25,000 کا لشکر اسلام کو مٹانے کی نیت 100% کر کے آیا تھا کہ مٹا کے واپس آنے. لوگوں نے شادیاں اپنی ڈیلے کر دی تھی کہ بس یہ مکا کے تو پھر ہم شادی کریں گے، یہ جھگڑا ختم ہو جائے. مٹانے آئے تھے چاروں طرف سے. قرآن نے نقشہ کھینچا نا، تمہارے اوپر سے بھی چڑھ کے آئے تھے، نیچے سے بھی چڑھ کر آئے تھے، تمہیں مٹانے آئے تھے.
ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، دیکھو اللہ پاک نے ان کے غیظ کے سمیت ان کو واپس کیا کہ وہ انگارہ ان کے دل سے نکلے نا، جلتے ہوئے واپس جائیں کہ محمد ابھی بھی زندہ، مسلمان ابھی بھی باقی، وہ چڑھ کر آئے مٹانے کے لیے۔ تو اس وقت جو آواز منافقوں نے دی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے مدینے والو کوئی رستہ نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی جگہ کھڑا ہونے کی نہیں ہے، یہ مٹا دیں گے تمہیں، فرجعوا، اب بھی ہماری مان لو اور پلٹ کر سابقہ دین پر چلے جاؤ، جاؤ یہودیوں سے سلام دعا کر لو، ہاتھ ملا لو ان سے، اور یہ لوگ واپس چلے جائیں گے۔ فرجعوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور ان میں ایک گروہ نبی سے اجازت لینے آیا کہ ہمیں گھر جانے دیں، ہمارے گھر جو ہے غیر محفوظ ہیں، وَمَا هُوَ بِعَوْرَةٍ، اور ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ بس میدان جنگ سے فرار چاہتے ہیں۔ تو ان میں یہ تھا کہ جی سارا اس پہ خرچ نہیں کرنا، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں جینا تو اسلام کے ساتھ جینا ہے، مرنا تو پھر اسلام کے ساتھ مرنا ہے، تو کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی وہ لوگ جو بے وقوف ہیں، جنہوں نے آدھا آدھا بانٹا، وہ منافقت میں ہیں، یہی بے وقوف لوگ، لیکن یہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مومنوں کے ساتھ آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں آ کے شامل ہوتے، بیٹھتے، سنتے، اور وہاں بھی شرارت کرتے، یعنی آ کے دیکھتے مجلس میں، تو جو ان کو پتہ تھا کہ فلاں میرا یار ہے، فلاں فلاں، اس کے پاس جا کر یہ بیٹھتے اور آپس میں پھر سرگوشیاں بھی کرتے ہیں۔ حضور بات کر رہے ہیں، اب دیکھیں بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ بات کر رہے ہیں، دو بندے آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، کیا پتہ کیا تبصرہ کر رہے ہیں، تو وہ تو بندہ تو ڈسٹرب ہو گیا نا بات کرنے والا، تو یہ آپس میں کانوں میں کانا پھوسی کرتے ہیں، کہ دیکھو لا تتناجوا، یہ سرگوشیاں بند کر دو آپس میں۔ پھر حضور نے کہنا شروع کیا کہ اچھا تم اٹھو ادھر آ کے بیٹھو، تم اٹھو ادھر آ کے بیٹھو۔ اب یہ ان پر گراں گزرتا تھا کہ یہ تو ہمارا جوڑا توڑ رہے ہیں، تو ہمیں گھنٹہ بیٹھ کے درس سنیں گے کیسے، وہ تو گل گپ میں آپس میں سرگوشیاں کرنے میں گزر جاتا تھا۔ اب ان کی حضور کی بات سن کر، اچھا اس وقت آپس میں سرگوشیاں کرتے رہتے، اور باہر نکلتے تو کہتے یہ کیا کہہ رہے تھے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم نے ان کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ ماذا قال آنفا، یہ بھی کیا کہہ رہے تھے۔ وہاں بھی جب مومنوں سے کہا گیا کہ اے ایمان والو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تمہیں یہ کہا جائے کہ مجالس میں کھلے ہو کر بیٹھو تو کھلے ہو کر بیٹھو، اللہ پاک تمہیں کھلا ڈلا رکھے، تمہارے دلوں میں وسعت عطا فرمائے، تمہارے رویوں میں وسعت عطا فرمائے۔ لیکن وہ کہا دور دور ہو کے بیٹھو، وہ جوڑ کے بیٹھے ہوں، حضور حکمت کی وجہ سے کہتے تھے کہ ان کا وہ جوڑ توڑا جائے۔ تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جاؤ۔ یہ کیا کرتے، درس ختم ہو جاتا، آپ کونے میں بیٹھے ہوئے، آپ نے گچ 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 گچ، وہ جو نئی صورتحال آئی ہے سامنے، اس پہ آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو کہا گیا کہ یہ مسلمانوں میں تشویش پیدا کرنے والی بات ہے۔ تو یہ جب ان سے ملتے مسلمانوں سے تو کہتے جی ہم ایمان لے آئیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا درس دیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے جناب، ہمارا تو ایمان تازہ ہو گیا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب پلٹ کر جاتے اپنے شیاطین یعنی سرداروں کے پاس، یہودیوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یار، ان کے ساتھ ہم ٹھٹھا کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، کیا جاتا ہے، ہمارے کون سے پیسے لگتے ہیں، دو چار میٹھی باتیں کر لیتے ان سے، تو چلو تمہاری طرف سے کوئی پیغام پہنچانا ہو تو ہم ذرا بہترین درمیان میں ایک راستہ ہے، بیک ڈور چینل جو ہے وہ ڈپلومیسی کا، اس کے لیے ہم دستیاب ہیں۔ انما نحن مستہزئون انا معکم، مومنوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، قالوا آمنا، مومنوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی وہ ان کی بات ڈپلومیسی دیکھیں، مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن تمہارا ساتھ نہیں دینا ہم نے، بس آمنا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، نہیں کہتے کہ ہم ایمان نہیں لائے، کہتے یار ہم دل و جان سے تمہارے ساتھ ہیں، سر کٹانے کو تیار۔ ان کو تو ہم نے صرف یہی کہا نا کہ ایمان لے آئے، وہ ایمان لانا، ہم استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ، مذاق کر رہے ہیں، یہ بھی کیا ایمان ہے کہ ہم ایمان ان پر لائیں اور جان تمہارے لیے دے رہے، یہ ٹھٹھا نہیں ہے ان کے ساتھ۔ انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ اے ایمان والو تم ان کے ساتھ ٹھٹھا کرو،
دیکھیں اللہ پاک کبھی بھی برائی کا حکم نہیں دیتے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گالی کے جواب میں گالی دو. انہوں نے ٹھٹھا کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا نبی تو ان کے ساتھ ٹھٹھا کر، اے مومنو تم ان کے ساتھ ٹھٹھا کرو. کہا نہیں اللہ یستہزئ بہم. اور وہ ٹھٹھا کیا ہوگا دیکھو، اللہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کرے گا. اچھا یخادعون اللہ والذین آمنوا، تو یہ نہیں کہا کہ ایمان والو تم بھی ان کو دھوکہ دو، بری عادت ہے دھوکہ دینا. مومنوں کو سبق نہیں دیا دھوکہ دینے کا، کہا اللہ خادعہم، اللہ انہیں دھوکہ دیتا. یہ اللہ ان کو چڑھا رہا ہے بانس پر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے عقل مند، جنت سے دور کر رہا ہے ان کو. تو جہاں بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے، قرآن میں اللہ پاک نے فوراً اپنی طرف سے جواب دیا، نبی کو نہیں کہا، اللہ نے جواب دیا. یہ گدھے ہیں، ان کی مثال کتے کی سی ہے. لیکن مسلمانوں سے نہیں کہا کہ ان کو کتا کہو، ان کو گالی دو. کہتے ہیں کہ جب برا کام کرتے ہیں وہ لوگ تو کہتے ہیں ان اللہ، کپڑے اتار دیتے تھے وہ لوگ اس میں طواف کے دوران، اور کہتے تھے کہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں کہا ہے کہ جو کپڑے، جن کپڑوں میں تم نے گناہ کیا ہے وہ کپڑے پہن کے تم کیسے اللہ کے حضور، لہٰذا وہ کپڑے اتار دو. تو رات کو یہ لوگ پھر ننگے اعتکاف کرتے تھے کپڑا اتار کر. یا مکے والوں کو کپڑا، مکے والے جو ہے جس طرح وہ دیتے ہیں نا ریڑیاں کرائے پہ، وہ خشب والے، اس زمانے میں مکے والے اپنے کپڑے دیتے تھے کرائے پر، کہ یہ جو باہر سے لوگ جاتے تھے اپنے کپڑے باہر اتار دیتے تھے تو مکے والے اپنے کپڑے ان کو دیتے، چونکہ مکے والے پاک لوگ تھے، حرم کے رہنے والے تھے، تو وہ کپڑے ان کو کرائے پر دیتے تھے. جو غریب ہوتا تھا کرائے پر نہیں لے سکتا، وہ پھر رات کو ننگا کرتا طواف. اور کہتے کیا تھا کہ اللہ نے یہ کہا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، نبی ان سے کہو کہ اللہ برائی کا حکم کبھی نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو کہ جو تم نہیں جانتے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اچھا اس کے جو دھوکے کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن، چونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہے نا منافقوں نے، نمازیں بھی پڑھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگرچہ کراہت کے ساتھ پڑھی ہیں. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون. اگرچہ انہوں نے خرچ کیا بتا سمجھ کے، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیا تو ہے. عبداللہ ابن ابی حضور کے ساتھ جہاد میں بھی گیا، کتنے غزوات میں حضور کے ساتھ یہ گیا، تو قدم تو اٹھائے نا حضور کے ساتھ. اب ان کے بدلے میں ہوگا یہ کہ اللہ پاک نے کہے گا ٹھیک جاؤ بھائی جنت کی طرف جاؤ. جو لوگ بھی جائیں گے وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل مارا جائے گا، جہنم کے اوپر سے گزر کر جائیں گے لوگ، پیغمبر بھی. اور یہ اس لیے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ کہیں. لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ گاڈز ہوتے عیسیٰ اور ان کی والدہ، ما وردوہا، کبھی بھی جہنم پر سے نہ گزرتے. جہنم کوئی گلگت نہیں ہے کہ بندہ جا رہا ہے جناب والے وہ موج میلے کے لیے اور کوئی سیاحت کے لیے، کوئی بھی جہنم کی طرف جانا پسند نہیں کرتا. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، کبھی بھی اس پر ان کا ورود نہ ہوتا تو نبیوں کو الوہیت سے الگ کرنے کے لیے ان کو بھی جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا، سب گزر کر جائیں گے اس کے اوپر سے. اور آدم علیہ السلام بھی نفسی نفسی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی نفسی نفسی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نفسی نفسی، اور یونس علیہ السلام بھی نفسی نفسی، اور جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام بھی نفسی نفسی. اور اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی امتی کا ورد کر رہے ہیں، میری امت کا کیا بنے، یعنی دھیان پیچھے ٹنگا ہوا ہے امت کی طرف. یہ جب جائیں گے یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، دائیں ہاتھ سے انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، دل میں ان کے ایمان ہے، وہ سامنے کی بھی لائٹ ہے، دائیں طرف بھی ان کی لائٹ. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے یہ کہیں گے کہ ہمارا خیال کرو، ذرا ہمارا خیال کرو، آہستہ چلو، انظرونا، یار تیز تیز دوڑ رہے ہو تو
تانگ تو ہوگی نا جنت میں جانے کی. تو مسلمان تو تیز قدم اٹھا رہے ہوں گے. تو یہ نمازوں میں بھی ڈھیلے آتے تھے, وہاں بھی یہ ڈھیلے ہوں گے. ظاہر ہے ان کے پاس روشنی نہیں نا, کسی کی روشنی میں بد جمبا بندہ چلتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے. انظرون نقتبس من نورکم, اقتباس ہوتا ہے نا ٹکڑا لے, تو ہم بھی فائدہ اٹھا لیں گے تمہارے نور سے. یار راستہ چلو, تم تو گھوڑے پر سوار ہو. آواز آئے گی قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, پلٹ کر پیچھے جاؤ اور تم بھی نور کما کے لے آؤ, نور لے آؤ تم. اصل میں جو کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے اندر اب استطاعت ہے تو پلٹ کر دنیا میں جاؤ اور وہاں سے جا کے نور کما کے لاؤ. یہ تو وہاں سے کما کے لائے تھے تو انہیں ملا ہے. جو بھی اعمال ہیں آپ کے, قول ہے یا فعل, وہ نور میں کنورٹ ہوتا ہے, روشنی میں کنورٹ کر کے دے دیا جائے. حضور نے فرمایا کسی میں اتنا نور ہوگا کہ مدینے سے صنعاء تک کا پورا علاقہ منور ہوگا اس سے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا ایمان صرف ان کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ٹمٹما رہا ہوگا. جتنے اعمال جس نسبت سے ہوں گے اس نسبت سے نور عطا ہوگا. تو انہوں نے تو دنیا سے کمایا نا, یہ نور دنیا میں, یا قول سے یا فعل سے. یہ اللہ کا ذکر جو ہم لوگ کرتے ہیں, جو قرآن پڑھتے ہیں, یہ سارا نور ہے, نور میں کنورٹ ہوتا ہے. تو ان سے کہا جائے فلتمسوا نورا, پلٹ کر پیچھے جاؤ اور نور لے. انہوں نے یہ سمجھا کہ وہاں جب حساب کتاب ہوا تھا تو کوئی ایسی کھڑکی تھی جہاں جیسے آپ وہ جہاز والے, آپ کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے تو آپ کو وہ دیتے ہیں نا ٹوکن, جس سے ہوٹل ملتا ہے آپ کو. تو دیہاتی لوگ جن کو نہیں پتا ہوتا بیچارے, وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل آتے ہیں اور پھر وہاں منہ اٹھا کے ساری رات کھڑے رہتے ہیں. تو جن کو پتا ہوتا ہے آتے جاتے رہتے ہیں, وہ فوراً کاؤنٹر پہ جا کے تو وہ وہاں سے ہوٹل کی بکنگ لے لیتے ہیں. اب وہ یہ سمجھیں گے منافق کہ ہو کہیں سے نور لینا تھا تو ہم ایسے ہی منہ اٹھا کے ان کے پیچھے آ گئے ہیں جلدی جلدی. وہ پلٹیں گے پیچھے, فضرب بینہم بسور لہ باب, ان کے درمیان دیوار مار جائے تاکہ یہ ڈسٹرب نہ کرے مومنوں کو. تو اب وہ انہیں پلٹ کے دیکھا یہ کہ ٹھک سے دیوار لگ گئی ہے ہمارے ان کے درمیان. اب یہ ان سے کہیں گے قالوا ینادونہم الم نکم معکم, اب اس طرف سے وہ ندا دیں گے. ندا وہ ہوتی ہے جو دور سے دی جاتی. جب تک وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے وہ قالو تھا, قالو انظرونا, ہمارا خیال کرو, انتظار کرو. ینادونہم الم نکم معکم, سورہ الحدید. وہ ان سے یہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یار اتنی بے وفائی. وہاں ہم ایک سکول میں پڑھاتے تھے, ایک بس میں ڈیوٹی پہ جاتے تھے, یار ایک ہی شفٹ میں کام کرتے تھے, ایک دوسرے کی حاضری لگا لیتے تھے, اتنی یاری تھی ہماری, یہاں اتنی آنکھیں ماتھے پر رکھنی تم. الم نکم معکم, کہا ہم وہاں اکٹھے نہیں تھے؟ قالوا نعم, ہاں بالکل. قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم, تھے بالکل تھے, لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. وتربصتم, اور تم انتظار کرتے رہے کہ کوئی نہیں یار ابھی تو جوانی ہے, بڈھے ہوں گے, بیمار ہوں گے, جب شوگر ہو جائے گی, کینسر ہو جائے گا, کوئی گردہ فیل ہو جائے گا, پھر شروع کر دیں گے اللہ اللہ کرنا, ابھی تو موج کرو. یہ ہوتا ہے تربص, جبکہ حالت کوئی پتہ نہیں ہوتی کہ وہ وقت آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بندے کو جو ہے وہ لاش نکلتی ہے وہاں سے. تو وہ تربص میں تھے. تربصتم ورتبتم. اچھا جب تربص آتا ہے تو ایک جگہ نہیں رہتا, اس کا اگلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شک پڑ جاتا ہے. تربص ہی جیسے زخم گینگرین بن جاتا ہے, اسی طرح تربص جو ہے وہ پھر شک میں تبدیل ہو. یار پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی, کس نے دیکھی ہے, کون پلٹ کر آیا, کس نے قبر سے آ کے خبر دی. یہ ساری مولویوں کی باتیں سارے, جب دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے, ان کا زور نہیں چلتا, ڈراوا دے دیتے ہیں کہ قبر میں یہ ہوگا اور آخرت میں یہ ہوگا. وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ, اور تمہیں تمناؤں نے غارت کر کے رکھ دیا. اس لیے کہ تمنا جو ہے نا وہ تو دڑا کے رکھتی ہے, خواہش, اور وہ سراب ہوتی ہے. جیسے آپ سراب کی طرف منہ کریں نا, آپ جب روڈ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے آگے پانی, یہاں تو بہت زیادہ یہ چیز نظر آتی ہے, لیکن جب آپ کی گاڑی وہاں پہنچتی ہے تو وہ پانی آگے چلا جاتا ہے اور اس میں گاڑیوں کی ریفلیکشن, درختوں کی ریفلیکشن ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے سامنے پانی ہے.
لیکن جب وہاں پہنچتے وہ آگے بالکل تمنا کی حالت یہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا ہو جائے تو کافی ہے، لیکن جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو تمنائیں اور بنڈل بن کے سامنے کھڑی ہوتی کہ نہیں ابھی یہ بھی ہے. ہم جب یہاں آئے تھے 2-2 4-4 سال کا ہمارا پروگرام تھا کہ بس یہ ویزا پورا کرنا جانا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، بچے جوان ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی کہتے ہیں یا اللہ بچا دیں مجھے. مولوی صاحب چھانٹی ہو رہی ہے، دعا کرنا یار بچ جائیں ہم. یہی دنیا کا حال ہے. حضور نے فرمایا یہ بندہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے ایک جنازے پہ آپ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا یہ بندہ ہے، یہ اس کی تمنا ہے. اور بالکل بندے کے پیچھے آپ نے اسرائیل بنایا تھوڑا سا اور کہا یہ ملک الموت ہے. یہ اس کی طرف منہ کر کے دوڑ رہا ہے اور اس کو بھول رہا ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تمنا کی طرف دوڑ رہا ہے کہ بس یہ ہو گئی تو میرے موج ہی موج، بس نوٹ چھاپیں گے ہم. کہا کہ یہ یہاں پہنچتا ہے تو اسرائیل اس کو چھاپ لیتا ہے. آج تک کوئی بندہ اپنی تمنا کو نہیں پہنچ سکا. وہ جو بہادر شاہ ظفر ہے نا، برما، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان سب اس کے انڈر تھا. وہ بھی کہا مرتے مرتے یہی کہہ گیا کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. اس کی بھی پوری نہیں ہوئی. وہ بھی حسرت، اس لیے کہ جب تمنا مرتی ہے تو حسرت بنتی. تمنا جب مرتی ہے تو وہ حسرت بنتی ہے. تو وہ کہہ رہا کہ اب یہ حسرتیں جو ہیں کہو کہیں اور کوئی اور دل دیکھو بھائی، یہاں جگہ نہیں ہے تمہارے لیے. وہ بادشاہ. اس لیے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی کتنی رکھے تمنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندے کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، بدن سلامت ہے، ایمان اس کا سلامت ہے، یعنی بدن میں وہ سلامت ہے، کوئی اس کو بیماری نہیں ہے، ایمان اس کا سلامت ہے، دین پر خدا پر کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے، اس دن کا کھانا اس کے پاس ہے، دنیا دونوں سینگوں کے ساتھ اس کے گھر میں موجود ہے، اسے اور کیا چاہیے؟ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ کہ ہم کھائیں گے کیا. ہماری ساری فکریں جمع کرنے کی ہوتی ہیں. جمع ہونے والا جمع. آج تک کوئی بندہ کنگال نہیں نکلا. کچھ نہ کچھ اکاؤنٹ میں اس کے ہوتا ہے یا تو مر جاتا ہے. بعد میں پھر کیس ہوتے ہیں اور بینک سے پیسے لیے جاتے ہیں. اللہ پاک نے کیا کہا؟ آدم کی اولاد مجھ سے کل کا رزق مت طلب کر، جس طرح میں تجھ سے کل کی عبادت طلب نہیں کرتا. اللہ نے یہ کہا آج کی فجر پڑھ، یہ نہیں کہا کل کی بھی پڑھ لیں ایڈوانس. آج کی زور پڑھ، آج کی اثر پڑھ، آج کی مغرب پڑھ، تیرا آج کا رزق میرے ذمہ. ہم کہتے ہیں نہیں جی نماز تو ہم آج کی پڑھیں گے لیکن رزق 100 سال کا ہمیں چاہیے، نہ ہو تو گلا. یہ اللہ کا ان کے ساتھ استہزاء ہوگا کہ جنت کی طرف چلا کر درمیان میں پھر دیوار مار دی گئی اور وہ پھر ادھر رہ گئے اور وہ ادھر رہ گئے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی ہے گمراہی بدلے ہدایت. دیکھیں اشترا خریدنا جو ہوتا ہے اس کے بدلے میں لازم آپ کچھ دیتے ہیں تو خریدتے ہیں. یا تو آپ، ہمارے یہاں بارٹر سسٹم ہوتا تھا جب ہم 70s میں تھے تو اس وقت پیسے بہت کم ہوتے تھے، آنے ہوتے تھے، پیسے ہوتے تھے. تو کیا ہوتا تھا کہ دیہات میں لوگ آیا کرتے تھے بیچنے کے لیے، تو دیہاتی جو ہے وہ گندم، یعنی ایک سبزی والا آیا گاجریں لے کر آیا، دیہاتی اس کو گندم دیتے تھے، گاجریں لے لیتے تھے، پالک لے لیتے تھے، دھنیا لے لیتے، مونگ پھلی دیتے تھے. یہ بارٹر سسٹم تھا، یعنی لازم کوئی چیز تبادلے میں تم نے دینی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس ہدایت موجود تھی. اللہ پاک جس بندے کو پیدا کرتا ہے ہدایت کا بلبلہ اس کے اندر لازم رکھتا ہے، چاہے وہ بندہ سکھوں کے گھر پیدا ہو یا ہندوؤں کے گھر پیدا ہو. جو بھی آدم کا بیٹا ہے، جو دیکھیں وہ انڈے جن کو ہم آملیٹ بنا کر کھا لیتے ہیں، ان میں بھی آکسیجن کا وہ بلبلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ جو بچے کے لیے ضروری ہے. وہ جو چپٹا حصہ ہوتا ہے انڈے کا، اس میں بلبلہ ہوتا ہے آکسیجن کا، اور بچے کا منہ اس طرف بنتا ہے. اس لیے مرغی، میں نے کہا مرغی چن چن کے ان کو چونچ مار مار کے چپٹا حصہ اوپر کرتی رہتی ہے. دیکھیں کس نے اس کو سمجھایا؟ یار کون سی سائنس کی کلاس لگی تھی کہ اس کے ذہن میں اللہ پاک نے انسٹال کر دیا کہ یہ چپٹا حصہ تو نے اوپر رکھنا ہے. وہ جو اب آپ کے بیٹھتی ہے غور سے دیکھتی ہے اور چونچ سے سیدھا کر کے چپٹا حصہ اوپر رکھتی ہے، اس طرف منہ بنتا ہے انڈے کا، بچے کا، اور وہاں بلبلہ موجود ہوتا ہے. وہ بلبلہ وہ استعمال کرتا ہے اور چوں 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 کرتا ہے، اندر سے وہ زور لگاتا ہے، اوپر سے ماں مارتی ہے ٹک کر کے اور اس کے لیے رستہ کھول دیتی.
اور اگر وہ اس کا لمبوترا حصہ اوپر ہو، انڈے زیادہ ہوں تو پھر وہ نہیں کور کر سکتی، تو لمبوترا حصہ اوپر ہو تو بچے کا منہ ادھر بنتا ہے، ادھر آکسیجن کا بلبلہ نہیں ہوتا، لہذا وہ بچہ انڈے کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ لیکن اب آپ جو انڈا ابالتے ہیں اس میں سے جو قطرے نکلتے ہیں، بلبلے نکلتے ہیں، وہ آکسیجن نکل رہی ہوتے ہیں، مسام کھلتے ہیں انڈے کے تو آکسیجن وہ نکلتی ہے۔ وہ انڈا توڑ کے دیکھیے اس میں بھی آکسیجن موجود تھی، حالانکہ اللہ کو پتا تھا یہ آملیٹ بنا کے کھانا ہے فلاں ہے، لیکن بلبلہ اس میں بھی رکھا کہ نہیں رکھا؟ اللہ کو پتا یہ بندہ کافر مرے گا، لیکن اس میں ہدایت کا بلبلہ رکھا ہے۔ وہ کیا کرے؟ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اما سمود فہدیناہم، سمود ہم نے انہیں ہدایت دی تھی، فاستحبوا العمى علی الہدی، انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی، یعنی انہوں نے اس کو استعمال۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ تم تھوڑا سا چلو، تم طلب کرو، صرف تم تمنا کرو ایک چیز کی، ہدایت کی، ہاتھ پکڑنا میرے ذمہ، نہ پکڑا تو قیامت کے دن اٹھ کر کہہ دینا کہ اللہ میں تو ہدایت پانا چاہتا تو نے مجھے نہیں دی۔ ہر بندے کا ایک گھر جنت میں بنایا پیدا ہونے والے کا، چاہے وہ سکھوں کے گھر پیدا ہوا، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، مسلمانوں کا بھی ایک گھر جہنم میں بنایا۔ ضروری نہیں کہ سارے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر جنتی جو ہیں ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارا پتہ ہے وہ جو جہنم میں گھر ہے، دکھاؤں تمہیں تمہاری الاٹ، وہ دیکھو یہ ہے، اب وہ فلاں کو دیا ہے۔ اور جہنمیوں کو دکھایا جائے گا کہ کم وقت تو تھوڑی سی محنت کرتا تو دیکھ وہ جنت میں اپنا گھر دیکھ، تاکہ اس میں حسرت بڑھے، یہ تیرا گھر ہے، اور دیکھ اب وہ کس کو ملا ہے؟ اسی کے دوست کو، اسی کے دوست کو جو اس کے ساتھ رہ کر بھی ہدایت یافتہ رہا ہے، تاکہ اس کو پہچانے۔ دوستوں میں آپس میں حسد بھی ہوتا ہے نا، یہ چیز اس کے پاس ہے، میری اس کی ترقی ہوگی، میری ترقی نہیں ہوگی، اس کو یہ جو جنت ہے نا جس کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الوارثون، وہ جو وارث بنیں گے وہ جہنمیوں کی جنتوں کے بنیں گے۔ اپنی جنت ان کی ہے یا نا، اس میں وراثت والی بات نہیں ہے۔ وراثت وہ ہے کہ یہ فلاں کی، یہ فرعون کی تھی اور یہ مل گئی ہے جناب علی وہ آسیہ کو۔ دیکھو فرعون سے کہا جائے کہ دیکھ تیری بیوی تیری جنت لے گئی۔ تو ہدایت اللہ پاک نے ہر ایک، تھوڑا سا سوچے یار، وہ ٹونی بلیئر کی جو ہے وہ ایک عورت کے ساتھ وہ 15 منٹ بیٹھی اور اس نے غور کیا اور اس کی سالی کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ کہتی ہے اس عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، فلسطینیوں کے کیمپ میں آئی تھی وہ کہیں اس کے لیے دورے کے لیے، اس عورت کے پاس اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کو، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، انہیں بتائی ہیں وہ یہ چیزیں تھیں اس کے گھر میں کھانے کو، اور وہ اس نے بڑی سادگی سے میرے سامنے پیش کر دی۔ اور مجھے بڑا غصہ تھا اللہ پر کہ غریبوں کو بھی روزہ رکھواتا ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں، تو میں نے اس کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اللہ تیرے جیسے لوگوں کو بھی روزہ رکھوا دیتا ہے جس کے گھر میں کوئی چیز کھانے کو نہیں۔ اس نے مجھے پلٹ کر کہا کہ ہاں اللہ اس لیے ہمیں رکھواتا ہے تاکہ ہم درد محسوس کریں دوسروں کا، یہ اللہ جو روزے فرض کیے نا اس لیے کیے کہ ہم بھوکوں کا درد محسوس کریں۔ کہ اس کی یہ بات مجھے کھا گئی، سیدھے میرے اندر جا کے لگی، اور میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، مسلمان ہو گئے۔ یعنی کل کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں ملا۔ وہ جو طالبانوں کی قید میں گئی تھی خاتون ایوان رینڈلے، مسلمان ہو گئی، تھوڑا سا اس نے غور کیا۔ اللہ نے وعدہ کیا نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو ہماری جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں ہماری خاطر، ہماری راہ میں، ہم لازم انہیں ہدایت دے کر رہتے ہیں۔ جتنے بھی تشدید کے سیغے، مبالغے کے سیغے تھے، سارے اللہ نے استعمال کیے ہیں کہ ہم دے کر رہتے ہیں اسے ہدایت جو ہماری راہ چلتا ہے۔ لیکن بس جب ہم جاتے تھے نا دعوت پر، تو گشت پر جاتے تھے ہم، تو اس میں ایک دلیل ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے ساتھ میں، اور ایک متکلم ہوتا ہے۔ تو جا کے وہ دلیل بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ صاحب ہیں، یہ مسجد میں ہماری جماعت ہے، یہ جن سے ملیں۔ تو وہ صاحب کاؤنٹر پہ، ہم جب دکانوں پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بات کریں، وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ ذرا باہر آ جائیں پھر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بات کریں، میں کاؤنٹر پہ کھڑا ہوں۔ کہیں نہیں آپ تھوڑا سا باہر آ جائیں نا، آپ ادھر آ جائیں۔ دوسرا بندہ تھوڑا دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ اچھا آپ اس طرف تو آئے نا، ذرا نکلیں تو صحیح نا باہر۔ وہ بیچارہ پھر نکل آتا ہے باہر، پھر اس سے وہ بات کرتے ہیں۔ اور وہ جو امیر ہوتا ہے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس نے جو قدم اٹھائے ہیں تیری راہ میں۔ اب دیکھیں سیاست، دیکھیں کہ یہ جو اللہ نے شرط رکھی ہے نا کہ ہماری طرف چلنے کا ارادہ کرے، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ اس نے جو 2 قدم کاؤنٹر سے ادھر اٹھائے ہیں تو ان کو قبول فرما دے اور اس کا دل مائل کر دے اس طرح۔ یہ ہے بات۔ اور کہا نا تو چل کے آئے گا تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ بس انسان چلنا سیکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جی کچھ سوال اگر آپ کا